امام اگر غلطی کرے تو مقتدی سبحان اللہ اس کو کہنا چاہیے، لیکن ایک حنفی عالم نے بتایا کہ اس حدیث میں عربی میں سبحان اللہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ سبحان اللہ کے الفاظ موجود ہیں نا، تسبیح کہتے ہی سبحان اللہ کو ہے۔ وہ منظور بھائی، وہ آپ کو حنفی عالم نے نا، چونکہ آپ بھی تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس طرح آپ بلال اور شاہد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے ہر ہفتے آ کے ایک سوال ٹھوکتے ہیں ان کو، تو اس نے آپ سے جان چھڑائی ہے۔ وہ حنفی عالم کوئی عالم نہیں، کوئی جاہل آدمی ہے جس نے آپ سے یہ بات کی ہے، یہ نبی الاسلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث کھول کے پڑھیں جو تسبیحات فاطمہ والی ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد جو تسبیحات فاطمہ کا ذکر ہے، اور رات کو سونے سے پہلے جو بخاری مسلم کی حدیث ہمارے گرین کارڈ کے اوپر بلو کارڈ پہ ہے، آپ ذرا حدیث پڑھیں، اس میں بھی سبحان اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں نبی الاسلام نے فرمایا 33 دفعہ تسبیح کرو، 33 دفعہ تحمید کرو، 33 دفعہ جو ہے وہ تکبیر کہو۔ تو یہ تسبیح، تحمید اور تکبیر، یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم میں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تسبیح سبحان اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تحمید اللہ کی حمد کرنا، الحمدللہ کو تحمید کہا جاتا ہے۔ جو آپ تسبیحات فاطمہ پڑھ رہے ہیں وہاں بھی سبحان اللہ نہیں لکھا ہوا 33 دفعہ، تسبیح لکھا ہوا ہے۔ تو اپنے مولوی کو پھکا دیں کہ تو پھر وہ 33 دفعہ اللہ اکبر ہی پڑھتا ہے، تو ہر دفعہ 33 دفعہ اللہ اکبر ہی پڑھتا ہے صرف، نہیں۔ تسبیح میں سبحان اللہ 33 دفعہ، تحمید میں الحمدللہ 33 دفعہ، اور تکبیر میں اللہ اکبر 33 دفعہ، اور ایک روایت میں 34 دفعہ کا بھی ذکر ہے۔ اور جس میں 33 کا ذکر ہے اس میں 100 کا عدد پورا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اچھا، ایک اور ٹرم بھی ہے تحلیل۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اسی لیے مشکات کی دوسری جلد میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کا بیان۔ اس میں وہ ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی الاسلام نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کا ہے۔ یہ جو اب مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جتنی چیزوں پہ بھی سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بڑھ کر چیز، جتنی بھی چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے مجھے 4 کلمات کہنا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ ہے تسبیح، تحمید، تکبیر اور تحلیل۔ یہ تحلیل کہلاتی ہے لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ، اور تسبیح سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے لیے ٹرم نبی الاسلام نے استعمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور سجدے میں جاتے وقت جو ہے وہ تکبیر کہہ کے سجدے کی طرف جاتے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد۔ اب وہاں پہ الفاظ ہے تکبیر کہتے، تو اب وہاں تکبیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہتے، ترجمے میں اللہ اکبر لکھا ہے، کیوں کہ نبی الاسلام نے خود بتایا ہوا ہے کہ میں جب تسبیح کہتا ہوں تو اس سے مراد سبحان اللہ ہوتی ہے، جب میں تحمید کہتا ہوں اس سے مراد الحمدللہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو سب کو پتا ہے، اس نے آپ کو ویسے ہی گولی کروائی ہے۔ یہ تو آپ خام خواہ باقی حنفی علماء کو نا گالیاں نکالیے گا اس کی وجہ سے، حنفی علماء کا کوئی ایسا قیدہ نہیں ہے، وہ ابھی خام خواہ اس نے آپ سے جان چھڑائی ہے۔ اور یہ میں بتاؤں، یہ صرف حنفی نہیں ہے، یہ 2 نمبری کرنے والے، یہ وہابی بھی یہی کرتے ہیں۔ وہابی علماء جو ہے نا عرب کے، وہ اتنے ہٹ درم ہیں کہ وہ فرض نماز کے بعد تکبیر نہیں کہتے، حالانکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اہل حدیث سب کہتے ہیں اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد۔ اب تو خیر دیوبندی بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ، میرے دیکھا دیکھی بریلویوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، لیکن علماء عرب کہتے نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظلم انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو انہوں نے اذکار کارڈ کے بینر وہاں چھاپے ہوئے نا، ان میں یہ ذکر ہی نہیں لکھا ہوا، لیکن پاکستان میں جو دارالاسلام والوں نے چھاپا ہے انہوں نے پہلے نمبر پہ یہ ذکر لکھا ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ کیوں؟ پاکستان کے اہل حدیث علماء عرب سے زیادہ بہتر ہے قرآن و سنت کو فالو کرنے میں۔ وہاں پہ جو عربیوں کے اذکار کارڈ ہے نا، اور ان عربیوں نے کچھ اہل حدیث کو بھی گمراہ کیا ہے، سلفیوں کو، وہ ان کے اذکار کارڈ اور بینر میں نا ڈائریکٹ مسلم شریف والا ذکر لکھا ہوتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. لیکن یہ تو ذکر بعد میں ہے. پہلا ذکر جو بخاری مسلم دونوں میں ہے وہ ہے تکبیر. اور پھر اس کے بعد آیا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام قبلہ رخ سے اس وقت رخ انور پھیرتے تھے جب وہ 3 دفعہ ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھتے تھے اور اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اچھا آپ علماء عرب کے پاس یہ حدیث جب لے کے جائیں نا بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا مکمل ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، ابن عباس کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہاں تکبیر سے مراد جو ہے استغفر اللہ کہنا ہے. وہی جو آپ کو حنفی نے پھکا دیا ہے نا، غلط قسم کا پھکا کیا اس نے خود ہی زہر پی لیا ہے جھوٹ بول کے. یہ عرب علماء بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ استغفر اللہ جو ہے نا، اس یہ جو تکبیر ہے نا اس سے مراد استغفر اللہ کہنا ہے. اس پہ میں کہوں گا استغفر اللہ. تکبیر کب استغفر اللہ ہوتی ہے؟ استغفر اللہ کہا جاتا ہے استغفار کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اتنا ظلم کیا انہوں نے کہا وہ جو ابن عباس کی حدیث ہے نا تکبیر سے پہچانتا تھا تو اس سے مراد ہے کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے تھے. بالکل جھوٹ بولا، حالانکہ وہ حدیث الگ ہے، یہ اما عائشہ کی حدیث ہے، وہ ابن عباس کی ہے. پھر میں نے ان کو پھکا دیا تھا اور شیخ زبیر علی صاحب ہمارے استاد بڑے خوش ہوئے جب میں نے ان کو کہا نا یہ سعودی علماء یہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یار پتہ نہیں انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ استغفر اللہ والا ذکر کرتے ہیں. ان کے آپ اذکار کارڈ جو چھپے ہوئے ہیں نا اس میں بھی اللہ اکبر نہیں ہوتا، لیکن پاکستان کے اہل حدیث ایسا نہیں کرتے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں وہ میری ایک عربی سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ استغفار سے مراد یہ تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے، جس طرح آپ کو انہوں نے کہا تسبیح سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب میں ان کو پھکا دیتا ہوں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. رسول اللہ جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے. رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور یوں 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے. اور رسول اللہ اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور وہاں حضرت ابو ہریرہ نے اللہ اکبر نہیں کہا، تکبیر کہا ہے، تکبیر. تو میں نے کہا اب آپ نے سعودی مولوی کو کہنا ہے یہ پھکا ہے تیرے لیے. اس کا مطلب ہے تو نماز شروع کرتے وقت کہتا ہے استغفر اللہ اور رکوع میں جاتے وقت کہتا ہے استغفر اللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے. تو وہ کہے گے اللہ اکبر. تو بھائی جو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کا مکمل ہونا میں تکبیر سے پہچانتا تھا تو وہاں بھی مراد اللہ اکبر ہے. استغفر اللہ کہاں سے ہو گیا؟ سرکار نہ عربی بچے جے نہ عجمی بچے جے تو انجینئر صاحب کرو اللہ دے فضل اللہ ایڈریس آیا ڈاٹ تلے اے اس طرح. ہاں جی نیکسٹ.